بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین اما بعد. ایمان بالقدر یا تقدیر پر ایمان، اس موضوع اور اس عنوان پر ہم نے کافی دیر تک گفتگو کی، کافی باتیں کی، بہت ساری باتیں ہم نے سنی اور سمجھنے کی کوشش کی. ایمان بالقدر کی اہمیت کیا ہے، اس کا انکار کرنے والے کا حکم کیا ہے، ایمان بالقدر کا معنی اور مطلب کیا ہے، اور اس کے بعد ایمان بالقدر کی تفصیلی مراتب کیا ہیں، سٹیجز کیا ہیں، درجات کیا ہیں. ان پر ہم نے کافی بات آپ کے سامنے رکھی اور ہم نے کوشش کی کہ ضرورت کے مطابق صرف آیات اور احادیث کا انتخاب کر کے بات کو سمجھ لیا جائے. باقی جو احادیث اس سلسلے میں آئی ہیں، جو مسائل اس میں ہیں، ان کو ہم نے وقتی طور پہ چھوڑا ہے تاکہ ہم بعد میں ان کی طرف لوٹ کر آئیں اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے تو. اب اس موضوع کے اگلے نقطے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جو نقطہ انشاءاللہ ایمان بالقدر کے مسئلے کو اور زیادہ واضح کرے گا ہمارے سامنے. وہ ہے ایمان بالقدر میں گمراہ ہونے والے لوگ. ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان کے باب میں جو لوگ گمراہ ہوئے، ان کی گمراہی کیا تھی، یہ ہم لوگ جاننا چاہیں گے. تقدیر کا انکار کرنے والے لوگ یا تقدیر میں غلطی کرنے والے لوگ، ان کی کئی قسمیں، یعنی کئی قسم کے لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے. آج ہم لوگ ان میں سے صرف دو بڑے اور بنیادی گروہوں کا تذکرہ کریں گے. سب اب تک تقدیر میں کون کون کس جگہ غلطی کی ہے ان کا جائزہ سب ہم لوگ نہیں لیں گے، اس لیے کہ ابھی بھی ہم لوگ تقدیر کے معنی کو سمجھنے کے مرحلے میں ہیں. تو ہم دو بڑے فرقے جو گمراہ ہوئے، دو بڑی غلطیاں جو تقدیر کے باب میں ہوئی، ان کو سامنے رکھ کر مسئلہ سمجھیں گے اور ان کی گمراہی کو واضح کریں گے تاکہ ہماری سمجھ میں آئے کہ کیسے وہ لوگ غلطی کا شکار ہوئے. پھر اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ پھر ہم لوگ اس کی کوشش کریں گے کہ جو باقی لوگ ہیں یا باقی گروہ ہیں ان میں سے کس کے پاس کہاں غلطی ہے تقدیر کے باب میں، یہ انشاءاللہ آئندہ ہم لوگ دیکھیں گے. تقدیر کے باب میں گمراہ ہونے والے جو لوگ ہیں ان میں سے دو بڑے فرقے ہیں. ایک کو قدریہ کہتے ہیں، دوسرے کو جبریہ کہتے ہیں. قدریہ اور جبریہ. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت میں جو بھی حکم دیا ہے، الا وللشیطان فیہ نزعتان، شیطان اس میں گمراہی کے ہمیشہ دو راستے نکالتا ہے. شریعت کے جو احکام اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان احکام سے انسانوں کو بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے شیطان ہمیشہ دو راستے نکالتا ہے. ایک نزعت بالافراط، ایک افراط کا راستہ کہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو اس حد سے آگے بڑھا لے جائے. ایک جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو اس حد سے آگے بڑھا لے جائے. اور دوسرا نزعت بالتفریط، جو مسئلہ ہے اس سے اسے پیچھے رکھ لے، اس سے نیچے اتار لے. اب لوگوں کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ جو ہے ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں، ان کو جو ہے ہر چیز میں حد سے بڑھنا زیادہ پسند لگتا ہے.
اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے جو حکم ہے اسی کو اپنانا مشکل ہو جاتا ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگوں کے مزاج کے اعتبار سے، جیسا مزاج آدمی کی طبیعت جیسی ہوگی اسی اعتبار سے شیطان ہر نیکی کے اندر، ہر اچھے کام کے اندر گمراہی کے یہ دو راستے نکالتا ہے. دیکھتا ہے کسی پر جو ہے تفرید کا راستہ اثر انداز ہوتا ہے، اسے تفرید کے راستے میں کھینچ کر لے جاتا ہے. کسی پر افراد کا راستہ اثر انداز ہوتا ہے تو اسے افراد کے راستے پر کھینچ کر لے کر جاتا ہے، افراد یا تفرید کا شکار کر دیتا ہے. ایمان بالقدر کے باب میں، تقدیر پر ایمان لانے کے باب میں، قدریہ اور جبریہ اصل میں اسی قسم کے دو فرقے ہیں. جبریہ افراد کا شکار ہو گئے. ایمان بالقدر کا جو شریعت میں معنی تھا اس معنی کو حد سے آگے لے گئے، افراد کا شکار ہو گئے، یہ جبریہ ہیں. اور تفرید کا شکار ہوئے، کمی کا شکار ہوئے، وہ قدریہ ہیں. ایک جبریہ ہے، دوسرے قدریہ ہیں. یہ دو گمراہ فرقے ہیں ایمان بالقدر کے باب میں جو نمایاں ہیں، ورنہ گمراہیاں اور بھی ہیں. ایمان بالقدر کے باب میں گمراہیاں الگ الگ ہیں، بہت سی ہیں، لیکن دو بنیادی فرقے، بڑے فرقے ہیں، ایک جبریہ کا، دوسرا قدریہ کا. جبریہ کون تھے، ان کا کیا غلطی ان کی تھی اور کیوں غلطی ہوئی ان سے؟ قدریہ کون ہیں، ان سے کیا غلطی ہوئی، کیوں غلطی کا شکار ہوئے؟ یہ واقعی معنوں میں بڑے سمجھنے کی چیز ہے. آپ یہ باب سمجھیں گے، آپ کے سامنے بہت سے ایسے مسائل سمجھ میں آئیں گے جن کا تعلق آج کے ہمارے میدان کی صورتحال سے بھی ہے. ہم الگ الگ ایک ایک فرقے کو لیں گے، لے کر جبریہ اور قدریہ میں سے ایک ایک فرقے کو لے کر مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم بات کریں گے جبریہ کی. جبریہ جبریہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقدیر کے باب میں حد سے تجاوز کیا. تقدیر پر ایمان لائے، سنیے، تقدیر پر ایمان لائے لیکن اس ایمان کو اپنی حد سے آگے بڑھا کر لے گئے. جو اللہ نے بتایا وہ معنی سمجھنے کے بجائے تقدیر کو ثابت کرنے کے نام پر اس حد تک چلے گئے جو حد اللہ تعالیٰ کی مراد رہی تھی. میں نے بہت پہلے آپ کے سامنے کہا کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ. میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں اور اللہ کی طرف سے جو بات آئی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اللہ کی مراد کے مطابق. تو جبریہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو لگا کہ ہم تقدیر پر ایمان لانے والے اور تقدیر پر ایمان لانے کے نام پر حد سے تجاوز کر گئے، حد سے نکل گئے. کیا کہا انہوں نے؟ جبریہ کا عقیدہ یہ ہے، جبریہ اردو زبان جبر سے بنا ہے. جبریہ جو ہے لفظ جبر سے بنا ہے. اردو میں آپ سنتے ہیں مجبور، مجبور ہے. جبریہ نے تقدیر کا مطلب یہ لیا کہ انسان مجبور ہے، انسان مجبور محض ہے. انسان مجبور ہے، مجبور محض. انسان کا کوئی اختیار نہیں، انسان کا کوئی اختیار نہیں، وہ مجبور ہے. تقدیر کا مطلب انہوں نے یہ لے لیا کہ اب انسان کی کوئی مرضی نہیں ہے، اب انسان مجبور ہی مجبور ہے. انسان مجبور ہی مجبور ہے. ہم نے کہا نا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے، اب جو لکھا ہوا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، جو لکھا ہوا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. تو اس کا معنی جبریہ نے یہ لیا، کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان مجبور ہے. میں چاہوں بھی تو مومن نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ نے کافر ہونا لکھ دیا ہے، اور میں چاہوں تو بھی کافر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن لکھ دیا ہے. یہ معنی انہوں نے تقدیر کا لیا. جبر کا معنی لیا، یہ سمجھا کہ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ماننا ہے کہ انسان مجبور محض ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اب انسان کی کوئی مرضی نہیں ہے، انسان کی کوئی مرضی چلتی نہیں ہے، انسان مجبور محض ہے. یہ تقدیر پر ایمان کا مطلب انہوں نے لیا. سوال یہ ہے، ایسا ایمان لانے میں حرج کیا ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں، جبریہ نے جیسے کہا بھئی تقدیر کا مطلب ہم یہی مانتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں، کوئی اختیار نہیں انسان کو. یہ کہنے میں غلطی کہاں ہے؟ کیا غلطی ہے اس میں؟
کئی قسم کی غلطی ہے، کئی طرح کی غلطی ہے. 3 درجے میں آپ کو بتاتا ہوں، 3 باتیں صرف اس وقت بتاتا ہوں. سب سے پہلا درجہ، ان کی اس عقیدے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی کوئی مرضی نہیں چلتی، انسان کی کوئی مرضی نہیں چلتی، انسان کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کے نیک ہونے برے ہونے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں، صرف اللہ ہی کی مرضی، اللہ ہی کی مرضی، ہماری اپنی کوئی مرضی نہیں ہے. یہ انہوں نے کہا، جبکہ یہ بات قرآن مجید کے صریح نصوص کے خلاف جاتی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیت پڑھی تھی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ نے کیا فرمایا؟ سورہ نمبر 18 آیت نمبر 29 سورہ کہف. اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، یعنی قرآن یہ حق ہے جو تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. تم میں سے جو ایمان لانا چاہے ایمان لائے اور جو کفر کرنا چاہے کفر کرے. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ انسان کی مشیت ہے، انسان کی مرضی ہے، انسان کا اپنا ارادہ ہے، اس کا اپنا عمل دخل ہے اس کے نیک یا برے ہونے میں. اور جبریہ کہتے ہیں کہ نہیں، کسی کا عمل دخل نہیں. اللہ نے یہ کہا ہے کہ انسان کی بھی مرضی ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے جڑی ہوئی ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. پہلی گمراہی کیا ہے اس میں؟ پہلی گمراہی یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مرضی بتائی ہے، انسان کی مرضی کا عمل دخل بتایا ہے، اس مرضی اور مشیت کا انکار ہے. یا یوں کہیے کہ قرآن مجید کی ان تمام آیتوں پر آدمی کا ایمان اب نہیں رہ گیا. اگر کہے میں مجبور محض ہوں تو جتنی آیتیں انسان کی مرضی کو ثابت کرتی ہیں، اس کی مشیت اس کے ارادے کو ثابت کرتے ہیں، ان پر اس کا گویا ایمان نہیں رہ گیا. یہ پہلی غلطی ہے اس عقیدے میں جبریہ کے. دوسری غلطی یہ ہے کہ اگر جبریہ کے عقیدے کو مان لیا جائے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، اگر یہی عقیدہ ہے اس کا مطلب اب انسان مجبور ہے، تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میری تقدیر میں لکھا ہے میں جنتی ہوں تو میں تو جنتی ہی ہوں، کیا ضرورت ہے روزانہ یہ سب جو ہے تکلیفیں اٹھاؤں، لوگوں کی باتیں سنوں؟ رہوں گا میں اپنی مست جہاں دل کرے. اس لیے کہ اگر تقدیر میں میرے لکھ دیا ہے تو میں تو جنتی ہوں، جنتی ہی ہوں. اور اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کے حق میں لکھ دیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، تو پھر اتنی محنت بیکار کی محنت ہے. جبریہ کے عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ عمل کی پھر کوئی ضرورت نہیں رہ جائے گی، عمل کا کوئی معنی و مطلب نہیں رہ جائے گا، عمل بے معنی ہو کر رہ جائے گا. اور یہ ساری ترغیب جو کتاب و سنت میں عمل پہ ابھارنے پہ آئی ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، اس حکم کا کوئی معنی و مطلب ہی نہیں رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، توحید کا حکم دیا ہے، شرک سے بچنے کا حکم دیا، قتل سے بچنے، زنا، چوری، پتہ نہیں 1000 گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، بہت سے گناہوں کا، نیکیاں بہت سی، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان سب کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا. اس لیے کہ طے ہے جنتی ہوں جہنمی ہوں، طے، تو پھر عمل کس لیے؟ اور یہی بات بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوچھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ آئے. میں آپ کے سامنے ایک حدیث نقل کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، جی صحیح بخاری و مسلم کی روایت. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، یہ تقدیر کا جو معاملہ ہے ذرا یہ بتائیے، یہ معاملہ پہلے سے طے ہو چکا ہے یا اب طے ہونے والا ہے؟ اور متعدد احادیث میں ہے، ایک حدیث میں نہیں. عمران ابن حسین کی ایک روایت حوالے کے طور پہ نقل کر رہا ہوں، لیکن یہ بات متعدد احادیث میں ہے. سوال اللہ کے نبی کے سامنے بار بار کئی لوگوں نے کیا، الگ الگ موقع پہ. کبھی کوئی بددعا اگر سوال کرتا ہے، کبھی صحابہ میں سے کسی پوچھا، کئی نے سوال کیا اللہ کے نبی یہ بتائیے جو تقدیر کا معاملہ ہے، یہ تقدیر کا معاملہ پہلے سے طے ہے، فٹ ہے، یا پھر یہ کہ اب ہم عمل کرتے ہیں تو ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ یہ معاملہ پہلے ہی سے طے ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے سے معاملہ طے کر کے رکھا ہے، جسے ہم سمجھ کر آئیں پہلے ہی سے لکھ کر رکھا ہے سب چیزیں.
سوال کرنے والے نے پوچھا ففیم العمل یا رسول اللہ، اگر پہلے سے طے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے نبی؟ اگر پہلے سے طے ہے تو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی کے ساتھ ان کو ایک حقیقت سمجھا دی، کہا اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، تم لوگ عمل کرتے جاؤ، ہر آدمی کے لیے وہ راہ آسان کی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ تقدیر پر ایمان کا مطلب جبر نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ جبر ہوتا تو پھر عمل کا کوئی معنی باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم عمل کرو اس لیے کہ تمہارے عمل کا تعلق تمہارے اپنی تقدیر سے ہے، تمہارے عمل کا تعلق تمہاری اپنی تقدیر سے ہے، تمہاری تقدیر کا تمہارے اوپر اثر ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تمہارے عمل کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جبریہ کے عقیدے کو مانیں گے، دوسری بڑی گمراہی یہ لازم آئے گی کہ عمل بے معنی ہو کر رہ جائے گا، اور شریعت کی یہ سارے احکام معطل ہو کر رہ جائیں گے، کوئی معنی و مطلب نہیں رہ جائے گا۔ اگر جبریہ کا مطلب یہ کہ انسان کی مرضی نہیں، عمل دخل نہیں۔ میں نے کیا بتایا اب تک؟ دو باتیں بتائی۔ جبریہ کا پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بتایا کہ جبریہ کا معنی و مطلب کیا ہے، جبریہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ عقیدہ غلط کیوں ہے، جبریہ کا خیال عقیدہ غلط کیوں ہے۔ میں نے بتایا تین وجوہات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں سے سب سے پہلی وجہ انسان کی مشیت کا انکار وہ کرتے ہیں، جبکہ کتاب و سنت میں انسان کی مشیت اور اس کی مرضی کا ذکر ہے، ان نصوص کا انکار لازم آئے گا۔ دوسری چیز یہ کہ اگر جبریہ کی بات مان لیں تو پھر عمل کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، طے ہے، جنتی جنتی ہے، جہنمی جہنمی، عمل کا کوئی معنی نہیں رہ جاتا۔ اور تیسری چیز جو زیادہ خطرناک بھی ہے، یہ بات لازم آئے گی کہ نعوذ باللہ اب اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا ہے، ایک آدمی کو مجبور کیا ہے، نیکی کر رہا ہے، اس کو جنت میں داخل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نتیجے کے طور پر، جنت میں اللہ تعالیٰ اسے نتیجے کے طور پہ داخل کر رہے ہیں، تو ایک انسان سوال نہیں کرے گا اس لیے کہ جنت میں جانے کا معاملہ ہے۔ لیکن وہی ایک آدمی کو گناہ پہ مجبور کر رہے ہیں اور اس کے بعد اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں، تو یہ سوال کوئی بھی کرے گا، یہ سوال کوئی بھی کرے گا کہ یہ ظلم نہیں ہے کیا؟ کہ یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک طرف تو گناہ پہ مجبور بھی کرو، ہمارا کوئی اختیار نہ ہو، ہم مجبور ہوں، ہم سے زبردستی گناہ بھی کرواؤ اور پھر ہمیں جہنم بھی بھیج کے جلاؤ۔ نعوذ باللہ جبریہ کے عقیدے کو ماننے کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم قرار دینا لازم آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تمہارا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ واضح نہ بات؟ یہ تیسری بڑی بات ہوگی کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ظالم ہونے کا، کہ ظلم کرنے کا الزام لازم آئے گا۔ جبریہ کے یہ عقیدہ غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری باتیں لازم آئیں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریہ نے جو معنی سمجھا کہ تقدیر کا مطلب مجبور ہونا ہے، کیا یہ واقعی معنوں میں مجبور ہونا ہے یا انسان کی مرضی کا بھی کچھ عمل دخل ہے؟ جو غلطی ان سے ہوئی، کہاں ہوئی غلطی ان سے؟ کہاں ہوئی غلطی ان سے؟ یہ اصل جو ہے مسئلہ سمجھنے کا ہے۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا جبریہ کون ہے، سمجھ گئے۔ جبریہ کا عقیدہ غلط کیوں ہے، یہ بھی ہم نے تین نکات کی شکل میں سمجھا، غلط ہے وہ کیوں ہے، سمجھ میں آئی بات۔ سوال یہ ہے کہ یہ غلطی جبریہ سے ہوئی کیوں؟ کیوں ان لوگوں کہاں ان سے چوک ہوئی، کہاں ان سے غلطی ہوئی؟ اصل معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں اور آپ انشاءاللہ بڑی آسانی سے اسے سمجھ جائیں گے۔ آپ یہ بتائیے ابتداءً پہلا مرحلہ، پہلا نقطہ، ہم نے ایمان بالقدر جو پڑھا ابھی تک، جو مراحل پڑھے، اللہ کا علم، کتابت، اس کی روشنی میں بتائیے انسان جو گناہ کرتا ہے، انسان جو غلطی کرتا ہے، کہ اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کی تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے؟ آپ اس کو سمجھ کر بتائیے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے اس وجہ سے گناہ کرتا ہے کہ وہ تقدیر میں اس کے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، یا پھر انسان اپنی مرضی سے گناہ کرتا ہے؟ پہلے مرحلے میں یہ نقطہ آپ سمجھیں،
تقدیر میں کتابت میں لکھ دیے جانے کا یہ مطلب اگر کوئی لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس لیے ہی میں گناہ کرتا ہوں، اس لیے ہی میں گناہ کرتا ہوں، تو یہ معنی اکثر جو ہے غلط نکلے گا. پہلی بات یہ معنی غلط ہے، آپ سمجھے. آپ یوں یاد رکھیں کہ انسان پہلے عمل کر رہا ہے، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھوا رہے ہیں. اب مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں. آپ ایک کام کر رہے ہیں، میں رپورٹ بنا رہا ہوں. آپ نے اچھا کیا، اچھی رپورٹ بنایا، غلط کیا، میں نے غلط رپورٹ بنایا. آپ آ کر بولیں تم نے جو لکھا اس کی وجہ سے میں غلط ہوا، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ نے کام کر لیا، کر لینے کے بعد میں آ کر اس کی رپورٹ بنا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو یہ غلط کام کیا. ایک مثال کے طور پہ کلاس میں ایک اسٹوڈنٹ، شریر اسٹوڈنٹ کی میں رپورٹ بنا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیا کیا، 2 بچوں کو گالی دی، 3 بچوں کے ساتھ لڑائی کی، کلاس کی فلاں کھڑکی توڑ دی، اس کی پوری سال کی رپورٹ بنا رہا ہوں. اب کوئی اسٹوڈنٹ آ کر بولے چونکہ آپ نے لکھا ہے اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ آپ بولیں گے کہ بھائی تم نے پہلے کیا ہے، بعد میں ہم نے لکھا ہے، تو ہمارے لکھنا تمہاری غلطی کا ذمہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے مرحلے میں یہ بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات لکھ کر رکھی ہے وہ لکھی گئی پہلے ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ بعد کی چیز ہے. یہ پہلا نقطہ اور بہت نازک نقطہ، یہ سمجھو. وہ ہوئی بعد میں ہے، انسان نیک یا برا بعد میں ہو رہا ہے، لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم ہے نا. ہم نے کہا اللہ کو جو گزرا وہ بھی ہے، جو ہو رہا وہ بھی پتا، جو ہونے والا وہ بھی پتا ہے. اب مجھے معلوم ہے کہ یہ آدمی برا ہونے والا ہے، اس کی وجہ سے میں نے لکھ کے رکھا ہے. تو اب آدمی کا برا ہونا میرے لکھے ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، یا پھر وہ برا ہوگا اس لیے میں نے لکھا ہے؟ لکھنے کی وجہ سے وہ آدمی برا نہیں ہو رہا ہے، وہ برا ہونے والا ہے اس لیے لکھا گیا ہے. یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے جس کو ہم کو سمجھنا چاہیے. جبریہ نے سیدھے سے یہ معنی لے لیا سب سے پہلے مرحلے میں کہ یہ کہا کہ لکھے ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے غلط ہو رہے ہیں، گنہگار ہو رہے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کتابت کو اپنی غلطی کا ذمہ دار سمجھ لیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کتابت پہلے آنے کے باوجود حقیقت کے اعتبار سے وہ بعد کی چیز ہے. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے اس لیے چیز پہلے سے لکھ دی گئی ہے، ورنہ بات وہی لکھی جا رہی ہے جس بات پر آدمی کو کرنا ہے، یہ جو بات آدمی کرنے والا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ پہلا نقطہ جبریہ نے کہا غلطی کی، ایک نقطہ سمجھ میں آیا. اور یہ اچھی طرح سمجھیں گے تبھی میں اگلا نقطہ بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ نہیں سمجھے تو اگلا نقطہ نہیں سمجھیں گے آپ. اور تقدیر پہ ایمان کا بڑا اہم نقطہ ہے، بڑا اہم نقطہ جو اب آپ کے سامنے آنے والا ہے. تقدیر کا بڑا اہم نقطہ ہے جو اب آپ کے سامنے آنے والا ہے. اور میرے اپنے اندازے کے مطابق اکثر لوگ جو لغزش کا شکار ہوئے اسی اگلے نقطے کی وجہ سے ہیں. پہلا نقطہ تو آپ کی سمجھ میں آیا، کتابت ذمہ دار نہیں ہے آپ کی گمراہی کی. کتابت ذمہ دار نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے آپ کے گمراہ ہونے کے. آپ اپنی مرضی سے گمراہ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو چھوٹ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے ذمہ دار نہیں. اللہ تعالیٰ کی زبردستی سے آپ گنہگار نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ کی زبردستی سے آپ جو ہے غلطی نہیں کیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ پہلا مرحلہ. کتابت کا معنی ہم نے سمجھا، جو جبریہ نے سمجھا وہ معنی جو ہے پہلے تو اس بنیاد پہ غلط ہے. اب دوسری بات جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ، بسا اوقات بہت سے معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ واقعی معنوں میں بندوں سے زبردستی کرواتے ہیں. سنو یہ بات، اللہ تعالیٰ واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ بندوں سے کرواتے ہیں. وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، اور برائی اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کی طرف انسان کو ڈھکیلتے ہیں. لیکن اس کے ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہوتے. اس کے ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہوتے. یہ تقدیر کا بہت بڑا راز ہے، یہ تقدیر کا بہت ہی نازک مسئلہ ہے. نازک جو مسئلہ ہے وہ یہ مسئلہ ہے. وہ کیا ہے؟ بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو سے کام کرواتے ہیں، حالانکہ یہ جبر نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وقتی طور پہ ایک قسم کا جبر نظر آتا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. اللہ تعالیٰ واقعی معنوں میں کرواتے ہیں. کیسے؟
میں آپ کو اس کی جو ہے پہلے مثال دیتا ہوں، پھر آپ کو جو کچھ دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیے ایک آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں یہ نظام رکھا ہے کہ انسان اگر نیکی کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے، نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. اب نیکی کا بدلہ کیسے ملتا ہے؟ ایک تو آخرت میں ملتا ہے جنت کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں. نیکی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں، یہ بھی مسئلہ معلوم ہے ہم لوگوں کو. کیسے دیتے ہیں؟ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ملتا ہے، اکرام ملتا ہے، زندگی میں سکون، اطمینان، پتہ نہیں دنیا کی ساری دولتیں ملتی ہیں. نیکی کا ایک بدلہ ایسے بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں دوسری نیکی کی توفیق دیتے، دوسری نیکی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. نیکی کے بدلہ ایک اللہ تعالیٰ یہ بھی دیتے ہیں کہ ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی اللہ آسان کر دیتے ہیں، دوسری نیکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مقدر کرتے ہیں، اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح گناہ کا معاملہ، ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سزا ہے بندے کو. اب یہ سزا جو انسان کو ملتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ آخرت میں دیتے ہیں جہنم کی شکل میں، جہنم کے مختلف عذاب کی شکل میں، قبر میں عذاب کی شکل میں، مختلف صورتوں میں دیتے ہیں. اور کبھی اللہ تعالیٰ گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دیتے ہیں، مصیبتیں، پریشانی، تکلیف اور دنیا جہاں کے مسائل میں الجھا کر. اور کبھی برائی کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک برائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس سے دوسری برائی کرواتے ہیں یا نیکی سے اسے روک دیتے ہیں. ایک برائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دوسری برائی سے اسے روک دیتے ہیں، یا دوسری نیکی سے اسے روک دیتے ہیں، یا برائی اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ انسان کو ملنے والی سزا ہے. اس کے لیے میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث پہلے پڑھ کر سناؤں گا، ایک حدیث پہلے آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا کہ اس کا ذکر کہ نیکی کے بدلے میں نیکی آسان کر دی جاتی ہے، گناہ کے بدلے میں انسان کو گناہ آسان کر دیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سچائی کو لازم پکڑے رہو، تم سچائی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اس لیے کہ سچائی یہدی الی البر، سچائی تمہیں نیکیوں تک لے کر جاتی ہے، سچائی تمہیں نیکیوں تک لے جاتی. مطلب یہ کہ ایک سچ بولنے کی نیکی اگر آپ کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دوسری نیکیوں کی آپ کو توفیق دیتے ہیں، نیکی نیکی کا سبب بنتی ہے. یعنی ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دوسری نیکی آپ سے کرواتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ، جھوٹ سے بچو. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، جھوٹ تمہیں گناہوں کی طرف لے جائے گا، بے دینی کی باتوں کی طرف لے جائے گا. مطلب یہ کہ ایک جھوٹ آپ نے بولا، آپ سے اللہ تبارک و تعالی دوسرا گناہ کرواتے ہیں، دوسرا گناہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی نا بات؟ حدیث سمجھ میں آ رہی؟ تھوڑی سی مجھے آپ لوگوں کے اندر جو ہے ذرا سا مجھے لگ رہا ہے طبیعت بھاری ہو گئی. ایسا ہو تو میں روک لوں، اس لیے کہ اصول یہ ہے آدمی اسی وقت تک پڑھے جب تک طبیعت آمدہ ہو، اور جب طبیعت آمدہ نہ ہو تو وہیں روک لیں. بہت زیادہ لیں اور سمجھیں کچھ نہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ جتنا لیں کافی. چاہے تو ہم ایک اور راؤنڈ بعد میں 2-4 سال بعد لے لیں گے جب سمجھ میں آئے گا. آپ کہیے چلیں گے نا؟ چلیں گے نا؟ تو ذرا سا مطلب جیسے صبح میں ایک دم تیار بیٹھے تھے آپ ماشاءاللہ، تو ویسے ہی بیٹھی ایک دم، بہت زیادہ ایک دم اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ٹیک لگائے کوئی آرام سے. تو مجھے ذرا سی یہ فکر شروع ہو رہی ہے کہ واقعی معنوں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ یہ وہ نازک مسائل ہیں جہاں جو ہے لوگوں نے غلطیاں کی، جہاں مسائل کو نہیں سمجھے تو گمراہیاں میں چلے گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے میں یہ بتا رہا تھا مسئلہ کہ یہ شریعت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا کہ ایک نیکی کے بدلے میں دوسری نیکی آسان کی جاتی، دوسری نیکی کروائی جاتی ہے. ایک برائی کے بدلے میں دوسری برائی آسان کروائی جاتی ہے، دوسری برائی اس سے کروائی جاتی ہے. حدیث آپ کے سامنے ہے، عملی زندگی میں بھی آپ دیکھ لیں، اکثر ہم بھی دیکھتے محسوس کرتے ہیں. نماز ظہر مثال کے طور پر اچھا خاصا تھا، وقت پر آ کر باجماعت نماز پڑھ سکتا تھا میں یا آپ، اللہ حفاظت فرمائے ہماری، کہ میں اور آپ ظہر کی نماز باقاعدہ پڑھ سکتے تھے. لیکن سستی اور کاہلی کرتے ہیں، یا تو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے، یا آتے بھی ہیں تو تاخیر سے آتے ہیں. نماز مثال کے طور پہ جماعت کے ساتھ ظہر چھوڑ دی.
یہ تجربہ آپ نے کیا ہوگا، نہیں کیا ہے تو اب کر کے دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں یہ چیز بہت اچھی طرح محسوس ہوگی کہ آپ نے نماز ظہر چھوڑ دی، عصر کی نماز میں آپ کا پورا ارادہ ہے باجماعت جا کے پڑھوں گا، لیکن ایسی کچھ صورتحال پیش آتی ہے کہ نماز باجماعت ہم کو نہیں ملتی یا تکبیر تحریمہ نہیں ملتی، 2 رکعت چھوٹ جاتی ہیں، ایک آدمی کہتا بڑی کوشش کی لیکن پھر بھی نہیں ہوا، جماعت میں نہیں پہنچ سکا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی حقیقت ہے، یہ وہی حقیقت ہے کہ آپ کا ایک گناہ، آپ کی ایک کوتاہی دوسری کوتاہی کا سبب بنے گی، دوسری کوتاہی کا سبب بنے گی۔ اب نماز عصر میں آپ پیچھے رہ گئے، اس پر آپ کو جو جواب دہی کرنی پڑے گی، اور پیچھے کیا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے آپ کو پیچھے، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ اصل سوال یہ ہے، ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں ہوں، میرے اعمال ہیں، میرے اپنے سابقہ اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے آئندہ کے عمل سے محروم رکھا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہی بات آپ کو قرآن مجید میں بھی ملے گی۔ قرآن مجید میں اب سورہ توبہ سورہ نمبر 6 آیت نمبر 46 46، سورہ توبہ 9، سورہ توبہ سورہ نمبر 9، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 46 46۔ اس آیت میں کیا بات ہے میں پہلے بتا دیتا ہوں، پھر ترجمہ سنیں گے ہم لوگ۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام مسلمان جنگ کے لیے نکلیں، سب کو نکلنا ہے، جو معذور ہیں معذورین کے علاوہ سب نکلیں۔ کئی لوگ پیچھے رہ گئے، 80 سے زیادہ لوگ پیچھے رہ گئے جنگ تبوک کے اندر۔ ان میں سے 3 لوگ ایسے تھے جو اچھے مومن تھے، مسلمان تھے، اچھے مومن تھے، مسلمان تھے۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، 3 آدمی مسلمان بغیر عذر کے پیچھے رہ گئے اچھے مسلمانوں میں سے۔ باقی تقریباً 80 آدمی ایسے تھے، پورے کے پورے منافق تھے، 80 تقریباً منافقین، جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ جنگ سے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے، جھوٹ موٹ کے بہانے، عذر نہیں تھا، جھوٹ بول کر کسی طرح بہانہ کر کے بچ نکلے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا، منافقوں کا مسئلہ ایسے ہی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حوالے کر دیا تھا اللہ کے حکم سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کی پول کھولی، منافقوں کے مسئلے کی حقیقت واضح کرتے ہوئے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اصل میں یہ لوگ منافق ہیں۔ اگر یہ واقعی معنوں میں، سب سے پہلے تو اللہ نے کہا اگر یہ واقعی معنوں میں نکلنے کا ارادہ رکھتے، اب کہہ رہے ہیں ہمارے پاس یہ عذر ہو گیا وہ عذر ہو گیا، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کا ارادہ پہلے سے تھا ہی نہیں نکلنے کا، ان کو جنگ میں جانے کا ارادہ تھا ہی نہیں پہلے سے۔ اگر واقعی معنوں میں ان کا ارادہ ہوتا، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، یہ لوگ اگر نکلنے کا، میدان جنگ میں نکل کر جانے کا ارادہ کرتے تو پوری تیاری کرتے، یہ پوری تیاری کرتے، لیکن ہوا کیا؟ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، اور سبحان اللہ سنو، اللہ نے کہا لیکن ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے کو ناپسند کیا۔ فَثَبَّطَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمتیں توڑ دیں۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا گیا تم پیچھے رہ جانے والوں میں سے رہ جاؤ، پیچھے بیٹھے رہنے والوں میں سے بیٹھے رہو۔ آیت کا سیدھا سا مطلب کیا ہوا؟ ان کو کس نے میدان میں نکلنے نہیں دیا؟ کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَثَبَّطَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمتیں توڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ پیچھے بیٹھے رہو، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمتیں توڑ دیں۔ لیکن کیوں؟ منافق ہیں، ان کا نفاق سبب بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نفاق کی وجہ سے ان کو پیچھے رہنے کا جو ہے یہ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے کہ کئی ایک معاملات ایسے بھی ہیں جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا تو نیکیوں کی توفیق دی جاتی ہے یا پھر گناہ سے آدمی کو گناہ کی طرف ڈھکیلا جاتا ہے، گناہ کروایا جاتا ہے، نیکی اس سے کروائی جاتی ہے، لیکن ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار انسان خود ہے، انسان خود ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آیا نا آپ کے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ہاں، جبریہ نے جو بات کہی ان کی بات کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ذمہ دار ہے۔ ہم نے کہا نا آپ کو
کہ زبردستی گناہ بھی کرواتا ہے اور سزا بھی دیتا ہے تو ظلم ہے. لیکن یہ جو بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو دوسرا نقطہ ہے، اس میں ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ اس میں کرواتا اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ پر ذمہ داری نہیں ہے. انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، مرضی سے ان چیزوں کو اختیار کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کرواتے تب بھی ان کی مرضی شامل رہتی ہے، تب بھی ان کی مرضی شامل رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں ظالم نہیں ہے. یہاں پہنچ کر تقدیر کے باب کا بڑا ہی اہم مسئلہ ہم حل کرنے جا رہے ہیں. وہ یہ کہ نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تقدیر کا معنی انسان مجبور محض ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے، اور یہ کہنا بھی غلط ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، انسان اپنے عمل سے اپنی تقدیر صرف بناتا ہے. تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اپنے عمل سے انسان تقدیر بناتا ہے، یہ کہنا بھی غلط ہے. یہاں آ کر ہم وہ بات کہتے ہیں جو بات سلف صالحین میں سے کئی ایک نے کہا کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. سر اللہ فی خلقی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک راز ہے مخلوقات کے باب میں، مخلوقات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں کسی سے نیکی کرواتے ہیں، کسی کو سے برائی کرواتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے. اس حکمت تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں، اس حکمت تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اس حکمت کا ادراک کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ رب کا ہر کام حکمت سے بھرپور ہے، وہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، اعملوا، تم عمل کرو، تمہارا کام صرف عمل کرنا ہے. تقدیر میں اللہ نے طے کر دیا ہے، اب میں عمل کیوں کروں، یہ سوال پوچھنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے. حقیقت میں تقدیر کی جو باریکیاں جس کے پیچھے پڑنے سے منع کیا گیا ہے وہ اسی قسم کی اس کے بعد کی گمراہ، اس کے بعد کے مسائل ہے کہ آدمی ہر باریکی کو سمجھنا چاہتا ہے، ہر مسئلے کی وجہ، علت اور معلول، اس کی علت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہے. انسان کے پاس نہ تو اتنا علم ہے اور نہ ہی انسان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی معلومات دی ہیں. ایمان اس پر لائے کہ تقدیر اللہ کی طے کردہ ہے، اس کا اثر انسان کی زندگی پر ہے، لیکن اس کا مطلب مجبور ہونا بھی نہیں ہے، اس کا مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کا مرضی سے خالی ہونا بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس آدمی کے گنہگار کے ذمہ دار ہے، ایسی بات بھی نہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. انسان اپنی کوشش کرتا ہے، انسان کی مرضی کے ساتھ اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے، نیکی بھی ہوتی ہے، گناہ بھی ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بھی چاہتا ہے، اللہ بھی چاہتے ہیں، نیک یا برا جو کام ہے ہو جاتا ہے. کبھی انسان چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتے، کام نہیں ہو پاتا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتداءً انسان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، ابتداءً کوئی ارادہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کرواتے، انسان اپنی مرضی سے پھر وہ کرتا ہے، حالانکہ وہ خود کرتا ہے. ہم خود بھی کہتے ہیں، سنتے، کوئی ارادہ نہیں تھا، ایسا ہو گیا مجھ سے، حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا. مثال کے طور پر آدمی کہتا ہے بات چلی، کسی کو مار دیا، پیٹ دیا، بعد میں خود کہتا ہے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اسے مارنے کا، لیکن مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا کیوں اس وقت میں نے مار دیا اس کو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ارادے کے بغیر مارا، اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ مارتے وقت تو میرا ارادہ تھا، لیکن پہلے سے کوئی مارنے کا میرا ارادہ نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں اور انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کے ساتھ خود بھی ارادہ کر کے کام کر گزرتا ہے. اب اس ارادے کی توفیق دینا نہ دینا، ان ساری چیزوں کے پیچھے اللہ کی حکمتیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. یہیں سے تقدیر کا ایک مسئلہ وہ بھی ہم سمجھ لیتے ہیں، تقدیر کا ایک مسئلہ وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کچھ لوگ کافر گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، کفر ہی میں مر جاتے ہیں. کوئی آدمی سوال کرتا ہے، اس آدمی کو جو ہے موقع ہی کہاں ملا نیکی کرنے کا کہ وہ آدمی جو ہے ہم کہیں کہ اس کے گناہ کی سزا کے طور پہ اسے کفر ہی پہ موت دی گئی. ایک آدمی جو ہے نیکی کرتا ہے، نیکی ہی میں چلا جاتا ہے. انسان سوال کرتا ہے کہ اسے جو ہے برائی کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تو پھر وہ برا کیسے ہو سکتا ہے. ہم یہ بات کہیں گے کہ یہی اصل میں تقدیر پر ایمان. ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار سب پر ہے، ہمیں مکلف کیا گیا ہے عمل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. تقدیر بھی تیری، فیصلے بھی تیرے اور عبادت بھی تیری.
تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی فیصلوں کے ہم تابع ہیں، تو ہماری تقدیر کو تیری عبادت کی راہ میں ہموار کر اسی ایمان کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ واضح ہے نا بات؟ تو کوئی بات میں سمیٹ کر واپس لاتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی کہ جبریہ نے جو غلطی کی، اس غلطی میں انہوں نے یہ کہا کہ تقدیر کا مطلب یہ ہوا کہ انسان مجبور محض ہے، انسان کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ حالانکہ اسلامی شریعت یہ بتاتی ہے کہ انسان کی مرضی بھی ہے، لیکن انسان کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہے، اس کی تقدیر کا مطلب مجبور ہونا نہیں ہے۔ واضح ہے نا بات؟ یہ واضح ہے یہ بات؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی ہاں۔ آپ ایک کام کیجئے، وہ آیت کا ترجمہ پڑھ کے انگلش میں سنا دیجئے۔ منافقین سے متعلق جو آیت میں نے پڑھی، وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ جی۔ And if they had intended to march out, certainly they would have made some preparation for it. But Allah was averse to their being sent forth. So he made them lag behind, and it was said to them, sit you among those who sit at home. جی ہاں ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ بات واضح ہے بات؟ تو گویا ہم نے اب تک جبریہ کا تعارف سنا۔ سب سے پہلے جبریہ کون ہے؟ جنہوں نے تقدیر میں غلو کیا، تقدیر کے باب میں حد سے آگے بڑھ گئے، اور تقدیر کا مطلب یہ کہا کہ انسان مجبور محض ہے، اس کی کوئی مرضی نہیں چلتی۔ یہ جبریہ ہیں۔ ہم نے کہا جبریہ کا عقیدہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کئی وجوہات ہیں، ہم نے 3 بنیادی وجوہات رکھی۔ سب سے پہلے جبریہ کے عقیدے کا مطلب انسان کی مرضی اور مشیت کا انکار ہے، جبکہ کتاب و سنت میں اللہ اور اس کے رسول نے انسان کی مرضی کو شامل کیا ہے اور کہا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے، بس یہ ہے کہ اس کی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع ہوتی ہے۔ ایک دوسری چیز، اگر جبریہ کے عقیدے کو مان لیں گے تو پھر عمل کا کوئی معنی و مطلب نہیں رہ جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ اور تیسری وجہ کیوں غلط ہے جبریہ کا عقیدہ؟ اگر جبریہ کے عقیدے کو مانیں گے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے ذمہ دار، انسانوں کے گناہوں کے ذمہ دار بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتے ہیں۔ یہ تو زبردستی ہوئی، یہ ظلم ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ یہ 3 بنیادی وجوہات میں نے ذکر کی جس کی وجہ سے جبریہ کا عقیدہ غلط ہے۔ اس کے بعد جبریہ نے کہاں غلطی کی؟ جبریہ نے اصل میں یہ جو راز ہے، اس راز کو سمجھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو فیصلے فرماتے ہیں اس میں صرف ایک طرفہ بات نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی زبردستی کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کب اللہ تبارک و تعالی انسان کی مرضی کے مطابق اسے کرنے دیتے ہیں، کب اس کی مرضی سے پھیر کر اپنی مرضی کا کرواتے ہیں۔ لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں اس میں زبردستی کا وہ مطلب نہیں ہے جس میں انسان کی مرضی کا دخل نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہیں ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس راز کو جبریہ نہیں سمجھ سکے، اس وجہ سے وہ گمراہ ہوئے۔ یہاں پہنچ کر ہم لوگ جبریہ کے معاملے کو روک دیتے ہیں۔ جبریہ کی بات مکمل ہوئی، ان کی گمراہی سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا فرقہ جو گمراہ ہوا وہ کون ہے؟ قدریہ ہے۔ اور میں نے جیسے بتایا ایک فرقہ جس نے تقدیر کے ثابت کرنے میں حد سے تجاوز کیا وہ جبریہ ہے، اور قدریہ وہ فرقہ ہے جس نے تقدیر کا انکار کر دیا، سرے سے تقدیر کا انکار کر دیا۔ درس کے شروع میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث سنائی تھی، صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی 3 روایت میں نے آپ کے سامنے نقل کی تھی کہ بصرہ سے 2 آدمی یحییٰ ابن یعمر اور حمید ابن عبد الرحمن آئے، آ کر کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے اور معاملہ بالکل انسان کی طرف سے اس کی ابتدا، وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ۔ یہ قدریہ تھے، یہ قدریہ تھے۔ قدریہ کی بدعت کیا؟ قدریہ کا عقیدہ کیا ہے؟ قدریہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی، تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے معاملات، ان کے اعمال کا بالکل بھی پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں قدریہ بھی کئی درجے کے ہیں، قدریہ بھی کئی درجے کے ہیں۔ غالی درجے کے جو قدریہ، سب سے اونچے درجے کے
تقدیر کے انکار کرنے والے بھی درجات ہیں، اس میں جو سب سے اونچے درجے کے میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کا پتہ نہیں ہوتا، بندے خود عمل کرتے ہیں، بندوں کے عمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے. ہم نے کیا کہا؟ اللہ کو پہلے سے علم ہے، اللہ نے پہلے سے لکھ کر بھی رکھا ہے، اللہ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی اجازت کا دخل ہے ہر عمل میں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے اعمال کا خالق بھی ہے. ہم نے یہ بات کہی نا، یہی کتاب و سنت میں آئی ہے. قدریہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کا پتہ نہیں ہوتا، بندے خود اپنے اعمال کے خالق بھی ہوتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے. یہی بات اس حدیث کا مطلب ہے وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ. وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملے کی ابتدا بندے کی طرف سے ہوتی، بندہ پہلے عمل کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے علم میں آتی ہے بات. انفن کے معنی مستأنف، کام کوئی نیا شروع ہو تو اس کو کہتے ہیں کام یہاں سے شروع ہوا. کہتے ہیں بندے کا اپنی عمل بندے کی طرف سے شروع ہوتا ہے، پھر جا کر اللہ تعالیٰ کو پتا چلتا ہے. یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے، یعنی تقدیر کا انکار کیا. ان کے قول کے مطلب کے مطابق اللہ کو علم بھی نہیں ہوتا، اللہ نے کوئی چیز پہلے سے لکھ کے بھی نہیں رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ خالق بھی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں کے اعمال کے خالق نہیں، بندے خود اپنے اعمال کے خالق ہوا کرتے ہیں. واضح ہے نا بات؟ یہ قدریہ کا مسئلہ ہے. سوال یہ ہے کہ قدریہ نے یہ بات کیوں کہی، کیوں تقدیر کا انکار کیا، کیوں تقدیر کا انکار کیا؟ یہاں میں ایک بڑا اہم مسئلہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. میرے بھائیو دیکھو، بہت سے ایسے لوگ آپ کو میدان میں ملیں گے جو دین کی تشریح، تفسیر، دین کے بیان کرنے میں غلطیاں کر رہے ہیں. لوگ جب ان کے موضوع پہ بات ہوتی، بھئی وہ آدمی غلط بتا رہا ہے، اس کی یہ غلطی ہے، قرآن کی اس آیت کے خلاف اس کی بات ہے، حدیث کی بات، فلاں حدیث کے خلاف اس کی بات ہے، تو لوگ جو ہے کبھی کبھار جو ہے ایک بات یہ بھی لاتے ہیں کہ بھئی اس کی نیت تو ٹھیک ہے نا، اس کی نیت بہت اچھی، وہ اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے. بھئی اسلام کی خدمت میں، دین کے ہر معاملے میں دو شرطیں ہیں. ایک نیت کی درستگی ہے، ساتھ میں طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. کسی آدمی کا طریقہ غلط ہو تو نیت کی درستگی کی وجہ سے اسے سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا چونکہ اس کی نیت صحیح ہے اس لیے اس کی غلطی پہ ٹوکا نہ جائے، اسے غلط نہ کہا جائے، اسے گمراہ نہ کہا جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ شریعت نے جو مکلف کیا اس میں دو چیزیں ہیں، ایک نیت کی درستگی ہے اور دوسرا طریقہ کام کا صحیح ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ساتھ میں ہو تبھی عمل صحیح ہوتا ہے. ہاں، ایک آدمی کی نیت صحیح ہو تو ہم اس کی نیت پہ حملہ نہیں کریں گے، ہم اس کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے، لیکن جو بات غلط ہے اس غلط کو بات کھول کے بتائیں آپ یہ غلط ہے. صرف اس لیے کہ اس کی نیت صحیح ہے آپ اس کو بالکل ہی کہیں کہ نہیں اس کو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے کہ یہ بھی صحیح ہے، یہ آج میدان کی بہت بڑی غلطی ہے. میں آپ کو یہ مسئلہ یہاں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیے قدریہ نے کیوں تقدیر کا انکار کیا، کیوں تقدیر کا انکار کیا. اصل میں قدریہ کے سامنے یہ مسئلہ آیا، اگر ہم یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت شامل ہوتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، تو پھر یہ بات لازم آئے گی کہ نعوذ باللہ گناہ کے جتنے کام ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی حصہ ہے. اب جتنے کام ہو رہے ہیں میں نے بتایا نا آپ کو، نیکی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتے ہیں، پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کے بھی پیدا کرنے والے ہیں. تو قدریہ کو یہ بات سمجھ میں آئی، انہوں نے کہا اگر ہم یہ کہیں گے تقدیر نام کی ایک چیز ہے پہلے سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے تو اس سے یہ بات لازم آئے گی، اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، برائی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے یہ بھی سمجھی، کہا اگر ہم تقدیر ہے پہلے سے کہہ دیں گے، تقدیر پہلے سے لکھی ہوئی ہے کہیں گے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ جبریہ نے جو بات کہی نا کہ انسان مجبور ہے، اور اگر کہیں گے تقدیر کا معنی مجبور ہے، قدریہ نے بھی تقدیر کا معنی جبر کا معنی سمجھا.
قدریہ نے بھی یہی سمجھا کہ انسان مجبور ہے، تو انہوں نے یہ کہا اگر ہم یہ کہیں گے مجبور ہے پھر تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، مجبور بھی کیا ہے اور پھر سزا بھی دے رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ظالم ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرے سے تقدیر لکھی ہی نہیں ہے، تقدیر نام کی کوئی چیز سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے کہ تقدیر ثابت کریں گے تو جبر لازم آئے گا، جبر کے بعد پھر سزا سے اللہ کو ظالم قرار دینا لازم آئے گا۔ اسی لیے آپ کو یہ مسئلہ میں بتاؤں کہ قدریہ میں سے ایک نمایاں فرقہ جو تقدیر کا انکار کرنے والے ان میں سے ایک نمایاں فرقہ معتزلہ کا ہے۔ معتزلہ کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے ایک اصل ہے عدل کے معنی انصاف کے ہیں، اور ان کے پاس عدل کا معنی کیا ہے؟ ان کے پاس عدل کا مطلب ہے تقدیر کا انکار کرنا۔ عدل کا معنی ہی انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر کو ثابت کرنے کا مطلب اللہ کو ظالم قرار دینا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عادل مانے، اور عادل ماننے کے لیے ضروری ہے کہ تقدیر کا انکار کرے۔ یہ ان کا اصل شبہ ہے، یہ اصل شبہ ہے۔ دو باتیں، ایک تو یہ کہ گناہ میں اللہ تعالیٰ کی شراکت داری لازم آئے گی، اور دوسری طرف یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تقدیر کہیں گے تو اللہ تعالیٰ مجبور کر بھی رہے ہیں اور گناہوں پہ سزا بھی دے رہے ہیں، یہ دونوں باتیں لازم آئیں گی۔ اس لیے ہم کیا کہیں گے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ گویا یوں سمجھیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم کے الزام سے بری کرنا چاہتے ہیں۔ معتزلہ کا اگر آپ اسٹینڈ، ان کا موقف اگر آپ دیکھیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم کے الزام سے بری کرنا چاہتے ہیں، اور بری کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کر دو، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا انکار کر دو، یہ راستہ معتزلہ نے اختیار کیا ہے۔ واضح ہے نا بات سمجھ میں آ رہی؟ جو بات میں نے کہی نیت بہت اچھی ہے بھئی، اللہ تعالیٰ پر غلط جو الزام آ رہا ہے ظالم ہے نعوذ باللہ، تو اس الزام کو دور کرنا کتنی اچھی کرنے کی ہے، لیکن طریقہ غلط ہے۔ طریقہ کیا تھا؟ طریقہ وہ تھا جو ہم نے جبریہ کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بندوں کے اعمال کی ذمہ داری اس معنی میں نہیں آتی کہ اللہ نے مجبور کیا ہے، بندے اپنے اعمال کے ذمہ دار خود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے فیصلے ہیں وہ سارے کے سارے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہ بات ہم نے کی، ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ جو شبہ معتزلہ کے پاس ہے، اس شبہ کا جواب جبریہ پہ گفتگو کرتے ہوئے ہم نے دے دیا ہے، لیکن اس کا جواب انہوں نے کیا کیا؟ اس طریقے سے تلاش کرنے کے بجائے اپنی عقل سے انہوں نے ایجاد کیا، اور ایجاد کر کے تقدیر کا سرے سے انکار کر دیا۔ واضح ہے نا بات واضح ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ عربی زبان کا ایک مقولہ ہے فر من المطر ووقف تحت المیزاب۔ ایک آدمی بارش سے بچنے کے لیے بھاگا اور بھاگ کے جا کے پرنالے کے نیچے کھڑا ہوا۔ پرنالا سمجھتے ہیں آپ؟ پرنالا کہتے ہیں جو چھتوں پہ جو پانی پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اب تو خیر پائپ آ گئے ہیں، پرانے زمانے میں ہوتا تھا پوری چھت کا پانی ایک طرف جمع کر کے تھوڑا سا ایک پائپ یا کوئی چیز باہر نکلی ہوتی جس سے پانی بہ کر باہر نکل جاتا۔ عربی زبان میں کہتے ہیں فر من المطر ووقف تحت المیزاب، بارش سے بچ کر بھاگا لیکن جا کے پرنالے کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ یہ اس وقت کہتے ہیں جب آدمی ایک چیز سے بچنے کے لیے اس سے بڑی غلطی کرتا ہے۔ اب معتزلہ نے کیا کیا؟ معتزلہ نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تقدیر ثابت کریں گے تو ظالم قرار دینا لازم آئے گا، ہم اللہ تعالیٰ کو ظلم کے الزام سے بری کرنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں تقدیر کوئی چیز نہیں۔ اب ان کو کیا پتا تقدیر کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر اس سے بڑا الزام اور اس سے بڑا عیب ان لوگوں نے لگا دیا۔ کیا الزام ہے؟ سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم پر الزام لگا، اللہ تعالیٰ کو کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے اسے بالکل پتا نہیں ہے۔ کائنات تقدیر کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے بالکل بھی کسی چیز کا، ان کے قول کا لازمی نتیجہ۔ ایک، اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کیا۔ دوسری چیز، کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا اختیار اور اقتدار بالکل نہیں چلتا۔ بندے اتنے آزاد ہیں کہ بندے خود اپنی مرضی سے عمل کرتے ہیں، تب جا کر اللہ تعالیٰ کو پتا چلتا ہے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں چلتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت وشیت کچھ چلتی نہیں ہے۔
جو کچھ ہے بندے اپنے خود کرتے ہیں سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کا انکار. اس کا مطلب یہ ہوا نعوذ باللہ اتنی عظیم کائنات کو بنانے والا رب بے اختیار ہو کر رہ گیا. اس سے بڑا کفر اور کیا ہے؟ اور اس سے آگے بڑھ کر تیسرا ایک مسئلہ یہ بھی ان کے قول کا لازمی نتیجہ یہ ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ بندے اپنے اعمال کے خود خالق ہوتے ہیں. انہوں نے کہا اگر یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ بندوں کی طرح بندوں کے اعمال کا بھی خالق ہے، جیسے ہم نے پہلے ثابت کیا ہے، اگر وہ کہیں گے تو لازم یہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کو بھی پیدا کرنے والے ہو جائیں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کے اعمال کے خالق نہیں ہیں. پھر کون ہے خالق؟ کہا بندے خود اپنے اعمال کے خالق ہیں. اب معتزلہ سے پہلے پوری کائنات کا خالق کتنے تھے؟ ایک تھا. ایک اللہ تعالیٰ سب کا پیدا کرنے والا تھا. اب معتزلہ کے عقیدے کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہر انسان اپنے اعمال کا خالق ہے. کروڑوں انسان ہیں تو یہاں دنیا میں کروڑوں خالق ہیں، پھر خالق ایک نہیں رہ گیا. اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے. اس آیت کا پھر کوئی معنی نہیں رہ گیا. ہر انسان اپنی جگہ پہ خالق ہو گیا. آپ بھی خالق، میں بھی خالق، وہ بھی خالق، تیسرا بھی خالق، چوتھا بھی خالق، سب کے سب خالق ہو گئے. آپ سوچیں ان میں سے ایک ایک الزام بھی، اس الزام، حالانکہ وہ الزام نہیں ہے، وہ الزام باطل ہے، لیکن جس الزام سے وہ بچنا چاہتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ کو ظالم قرار دینا لازم آئے گا. حالانکہ آپ اور میں جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے. اگر وہ ہمیں بغیر کسی اس کے اٹھا کے جہنم میں ڈال کے جلا دے، اسے حق پہنچتا ہے. اللہ تعالیٰ کو حق پہنچتا ہے کہ وہ چاہے تو ہمیں ویسے ہی جلا دے، اس لیے کہ اس نے پیدا کیا. ہم پل پل اسی کے محتاج ہیں، اپنے وجود سے لے کر اپنی زندگی سے لے کے سب معاملات میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عذاب دے دے تب بھی وہ ظالم نہیں ہے. اہل سنت یہی کہتے ہیں کہ بندہ اپنے اعمال کتنے ہی اعمال کر لے، اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر اس کا کسی قسم کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. اللہ تعالیٰ واقعی معنوں میں اگر بندوں کا حساب لینے پر آ جائیں، جو نعمتیں اللہ نے انسان کی پیدائش سے لے کے اس کی موت تک دیے ہیں، ان کے مقابلے میں انسان کے اعمال کا اگر موزن کر کے دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی مساوی نہیں ہو پائے گا. انسان کا عمل برابری نہیں کر پائے گا، جائے کہ بندوں کا اللہ پر کسی قسم کا احسان ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر سب کو جلا دے، سب کو جہنم میں جھونک دے، تب بھی وہ ظالم نہیں ہے، تب بھی وہ ظالم نہیں ہے. لیکن ایسی ایک کھوکھلے الزام سے بچانے کے لیے، کھوکھلے الزام سے بچنے کے لیے معتزلہ نے کیا کیا؟ اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ دی. اللہ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی یا اختیار بھی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا خالق بھی نہیں، بندے خود اپنے اعمال کے خالق ہیں. معتزلہ نے اتنی بڑی گمراہی کو جنم دیا. معتزلہ نے اتنی بڑی گمراہی کو جنم دیا ہے. واضح ہے نا بات؟ ان کی گمراہی سمجھ میں آئی نا آپ کو؟ گمراہی واضح ہے بالکل. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سیدھا سا وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں آیا، نبی کی سنت میں آیا، صحابہ نے جسے سمجھا. کہا والقدر خیرہ و شرہ، تقدیر بھلی ہو کہ بری ہو دونوں کی دونوں ہیں پہلے سے طے. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم عمل کرتے جائیں، اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ کر، تقدیر پہلے سے طے کر کے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے. وہ معاملات پہلے سے طے ہیں اور اس کی خلاف ورزی نہیں ہوتی. اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور انسان روز مرہ جو معاملات کرتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کر کے ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کرواتے ہیں، ایک برائی کے بعد دوسری برائی کرواتے ہیں. اس اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ہمیں پتہ چلتا ہے. یہاں پتا پتا، ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اقتدار میں، اس کے اپنے مکمل کنٹرول میں ہے. یہی اصل میں ایمان بالقدر ہے. یہی اصل میں ایمان بالقدر ہے. واضح ہے بات؟ معتزلہ کی بات بھی سمجھ میں آ گئی آپ کے سامنے. یہ دو بنیادی فرقے ہیں، ایک جبریہ، دوسرا قدریہ. جبریہ نے تقدیر کو ثابت کیا تو حد سے آگے نکل گئے. قدریہ نے تقدیر کے معاملے میں غلطی کی تو تقدیر کو سرے سے انکار کر دیا. ایک حد سے آگے نکل گئے، ایک حد سے پیچھے رہ گئے. جیسے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام ہیں، بندوں کو جو بھی احکام اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، شیطان اس میں دو راستے نکالتا ہے. کوئی افراد کا راستہ پسند کر کے افراد پہ نکل جاتا ہے، کوئی تفرید کے راستے پہ راضی ہو کے تفرید میں رہ جاتا ہے. انصاف، عدل، وسطیت، درمیانی راہ
اہل سنت والجماعت کی راہ ہے، مومنوں کا راستہ ہے، اور وہ یہ کہ تقدیر کو ثابت کرو، نہ قدریہ کی طرح انکار کرو، نہ جبریہ کی طرح تقدیر کو ثابت کرنے کا مطلب انسان کی مرضی اس سے چھین لو، دونوں کی دونوں باتیں غلط ہیں۔ واضح ہے بات؟ یہاں پہنچ کر ہم لوگ جو ہے یہ جو نقطہ ہم نے شروع کیا تھا بریک کے بعد، جو نقطہ کہ تقدیر کے باب میں گمراہ ہونے والے لوگ، ان لوگوں میں سے یہ دو گروہ، ان دو گروہوں کا تذکرہ کر کے اس نقطے کو ختم کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد بہت چھوٹی چھوٹی اور بہت آسان سی چیزیں، اس لیے کہ محسوس ہو رہا ہے کہ اب اور زیادہ بوجھل چیزیں جس میں جو باریکیاں ہوں شاید آپ لوگ متحمل نہیں ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے، وقت بھی میرے خیال میں بہت کم رہ گیا ہے، تو 2 یا 3 مسئلے تقدیر سے متعلق، بہت سے مسائل، چھوٹے چھوٹے بہت سے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے 2 یا 3 مسئلے ہم لوگ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ اس میں سب سے پہلا مسئلہ، صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے، اس روایت کا تعلق جبریہ کے مسئلے سے، جبریہ کا عقیدہ بھی ہم نے سنا نا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ایک حدیث آئی ہے، اس حدیث میں ایک واقعہ اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے، بہت سے لوگ اس حدیث کو صحیح انداز سے نہیں سمجھتے اور سمجھتے ویسے ہی ہیں جیسے جبریہ کا عقیدہ ہے، اور واقعہ ہے حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ دنیا میں اس وقت ایسے بہت سے لوگ ہیں جو جبریہ کے عقیدے پر جیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ان سے کہا جاتا ہے کیوں غلطی کی، کہتے تقدیر میں لکھا تھا اس لیے غلطی ہو گئی مجھ سے۔ ٹھیک ہے، کہتے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے غلطی ہو گئی، یعنی ایسے لگتا ہے جیسے ان کے گناہ کا ذمہ دار ان کی تقدیر ہے۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں، آج غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے بھائیوں کے سامنے بھی ایسے مسائل بعض اوقات آتے ہیں، کچھ غیر مسلم جو ہے یہ بات کہتے ہیں کہ بھائی اس نے چاہا، اس نے تقدیر میں لکھا، اسی لیے ہم جو ہے کافر ہیں، تو پھر کیوں تم ہمیں بلا کر اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے ہو، یہ کہتے ہیں لوگ۔ تو جبریہ کا عقیدہ غلط ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا، اور یہ ہم نے مسئلہ سمجھا کہ تقدیر کا مطلب آپ کو گناہ پہ مجبور کیا جانا نہیں، یا تقدیر آپ کے گناہ کی ذمہ دار نہیں ہے، یہ مسئلہ ہم نے سمجھا نا، مسئلہ سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا ہے؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تقدیر میں لکھا اس لیے ہم گناہ کرتے ہیں، ان کا یہ مسئلہ غلط ہے، یہ بات سمجھ میں آئی نا آپ کی اس سے پہلے ہی۔ لیکن صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے، اس کے الفاظ اگر آپ دیکھیں گے، اگر ذرا باریکی سے نہیں پڑھتے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایک نبی نے اپنی گناہ کے لیے تقدیر کو ذمہ دار ٹھہرایا، ایسا بظاہر لوگ سمجھتے ہیں۔ کیا حدیث ہے؟ صحیح بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان آپس میں بات چیت ہوئی۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ اب کوئی آدمی پوچھے آدم علیہ السلام کب تھے؟ سب سے پہلے انسان۔ موسیٰ علیہ السلام کب آئے؟ ہزاروں سال کے بعد آئے۔ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کہاں ملاقات ہوئی؟ کہا یہ پوچھنے کا کام نہیں، نبی نے کہا ہے دونوں کی ملاقات ہوئی، بات ہوئی تو ایمان لانے کی بات ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات بتاؤں کہ غالباً خلافت عباسیہ کا دور یا خلافت بنو امیہ کا دور تھا، خلیفہ، مسلمانوں کے خلیفہ کے سامنے ایک آدمی نے حدیث سنائی، یہی حدیث سنائی کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں بحث ہوئی، گفتگو ہوئی۔ مجلس میں سے ایک آدمی نے اٹھ کر پوچھا کب ملاقات ہوئی؟ جو مسلمانوں کا جو خلیفہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا تلوار لاؤ، ابھی کے ابھی اس زندیق آدمی کو میں قتل کر دوں گا۔ نبی کی بات آ رہی ہے، نبی نے کہا دونوں کی ملاقات ہوئی، تو یہ سوال کرنے کا تمہیں حق ہی نہیں پہنچتا کہ کب ملاقات ہوئی؟ کبھی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے کیسے کر وہ بہتر جان۔ نبی نے کہا آدم موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو ہوئی ہے، کہا تلوار لاؤ بچھاؤ، ابھی کا بھی قتل کروں گے۔ مرتد آدمی نبی کی بات پہ اسے ایمان نہیں ہے۔ موجود مجلس میں جو علماء تھے ان لوگوں نے دخل اندازی کی، کہا کہ وہ آدمی واقعی معنوں میں زندیق قسم کا نہیں ہے، وہ بنا سوچے سمجھے جو بات دماغ میں اچانک اس نے بول دی ہے، اس کا مقصد حدیث پر اعتراض کرنا نہیں تھا۔ بیچ بچاؤ کر کے معاملے کو چھوڑا گیا۔ بھائیو دیکھو، پرانے زمانے میں
ایسا جو ہے سنت کا مقام تھا، اتنی عزت تھی، سنت کی ایک ایک بات ایک اعتراض پر اتنے سنجیدہ ہوتے تھے، تبھی یہ دین صحیح شکل میں یہاں تک پہنچا۔ آج کا ہمارا جیسا دور ہے، ہر آدمی اپنی عقل میں جو سمجھ میں آتا ہے اس کو لے کر جو ہے حدیثوں پہ اعتراض ہے، قرآن کی آیتوں پر تک لوگ کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، اپنے مطلب اپنے معنی نکالتے ہیں۔ سوچو اگر اس قسم کے لوگ اس دور میں ہوتے تو کیا ان کو جینے کا بھی حق دیا جاتا؟ سبحان اللہ۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام، بات واقعہ دن میں آیا، میں نے بتا دیا، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس میں ملاقات ہوئی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ہی وہ آدم ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا، آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ اور یہ الفاظ یاد رکھو، انہوں نے اعتراض کس پر کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، آپ نے ہمیں جنت سے نکلوا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو پلٹ کر پوچھا کہ تم ہی وہ موسیٰ ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے طور پہ بلا کر براہ راست بات کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا، تم ہی وہ موسیٰ ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں وہی موسیٰ ہوں۔ تو حضرت آدم نے حضرت موسیٰ سے پوچھا اچھا بتاؤ تورات میں تم نے یہ بات لکھی ہوئی پائی وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، آدم نے غلطی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے نتیجے میں ان کو نکال باہر کیا، یہ بات تم نے پائی ہے؟ پوچھا ہاں پایا۔ کہا میرے پیدا کیے جانے سے کتنے سال پہلے یہ بات لکھی ہوئی تھی تورات، میرے پیدا کیے جانے سے کتنے سال پہلے تورات میں یہ بات لکھی گئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات میں یہ لکھ دیا تھا، یعنی جو تورات مجھے ملی ہے وہ تورات آپ کے پیدا کیے جانے سے 40 سال پہلے لکھی گئی، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آدم غلطی کریں گے، غلطی کرنے کے نتیجے میں انہیں جنت سے نکالا جائے گا۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ کہا تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ ایک ایسے معاملے میں جو معاملہ میرے پیدا کیے جانے سے 40 سال پہلے ہی ہو چکا ہے تو مجھے ملامت کر رہے ہو؟ ایک معاملہ جو میرے پیدا کیے جانے سے 40 سال پہلے ہی طے ہو چکا ہے، ایسے معاملے میں تم میری ملامت کر رہے ہو؟ یہ کہا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کرنے کے ساتھ کہا فحج آدم موسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پہ غالب آ گئے، حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ پر غالب آ گئے۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ اب اس حدیث کو لوگوں نے کیا سمجھا؟ لوگوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم پر اعتراض کیا کہ آپ نے پھل کیوں کھایا؟ لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، لوگ جو سمجھ رہے ہیں، حدیث تو میں بتا چکا کیا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام پر اعتراض یہ کیا کہ آپ نے پھل کیوں کھایا؟ آپ کے پھل کھانے کی وجہ سے یہ مصیبت آئی کہ آج ہم دنیا میں آ گئے، ورنہ جنت ہی میں رہتے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ کہا اس لیے کھایا کہ تمہاری اپنی کتاب میں لکھی ہوئی بات کے مطابق میرے پیدا کیے جانے سے 40 سال پہلے ہی لکھا گیا تھا کہ میں پھل کھاؤں گا اور جہنم سے نکالا جاؤں گا، استغفر اللہ، جنت سے نکالا جاؤں گا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم نے جو جنت میں پھل کھانے والا معاملہ ہوا اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا؟ تقدیر کو۔ کہا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے کھایا۔ یہ جو ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، ایسا حدیث کا معنی سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں تو اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے جبریہ نے جو معنی سمجھا وہ صحیح ہے، یا آج جو آدمی کہتا ہے کہ بھائی گناہ اس لیے کیا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہی بات۔ اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ حضرت آدم نے ایسا کہا تو کہنے کی وجہ سے حضرت آدم غالب آ گئے، یعنی حضرت آدم کی دلیل صحیح تھی، حضرت آدم کی دلیل صحیح تھی۔ یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لیکن اصل میں اس حدیث کو سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ اگر باریکی کے ساتھ آپ دیکھیں وہاں دو باتیں ہوئی تھی۔ ایک، حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھایا، ایک کام جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز اس کی سزا کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال باہر کیا۔ دو کام، دونوں کا آپس میں ربط ہے ضرور، لیکن یہ دو الگ الگ کام ہیں۔
آپ حدیث کے الفاظ پڑھ کر دیکھیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اعتراض حضرت موسیٰ نے کیا، یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے پھل کیوں کھایا. حضرت موسیٰ نے جو کہا کہ آپ ہی وہ آدم ہیں جنہوں نے جنت سے ہمیں نکلوا دیا. جنت سے نکلوائے جانے پر حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ اسی سوال سے متعلق تھا کہ جنت سے نکالے جانے کا فیصلہ میرے پیدا کیے جانے سے کتنے سال پہلے کا ہے؟ 40 سال پہلے کا ہے. 40 سال پہلے کا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی غلطی کے لیے تقدیر کا حوالہ نہیں دیا. غلطی کے بعد اللہ کا جو فیصلہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوا، اس فیصلے کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے حوالہ دیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت موسیٰ پر حضرت آدم غالب آ گئے. علماء نے اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے غلطی کی، اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے توبہ قبول کی کہ نہیں کی؟ قرآن میں صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی. کب قبول کی؟ کب قبول ہوئی حضرت آدم کی توبہ؟ کب قبول ہوئی؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ابھی موسیٰ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تبھی توبہ قبول ہو چکی ہے نا. تو اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرض کر لیں اگر وہ گناہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی. اب توبہ ہو جانے کے بعد آدمی، گنہگار آدمی کی حیثیت ویسی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کر لینے والے آدمی کی مثال، خاص طور پہ وہ جس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اس کی مثال ویسی ہے جیسے اس آدمی نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اہل علم نے اس مسئلے کو واضح کر کے کہا ہے حضرت موسیٰ ایک نبی ہیں اور نبی کو یہ بات معلوم ہے کہ گناہ کے بعد توبہ کر لینے والا وہ گنہگار نہیں ہوتا کہ اس پر اس کی ملامت کی جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایسی غلطی پر ان کو ملامت کریں جو غلطی معاف ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر چکے ہیں. آپ کو محاسبہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ کبھی کسی نبی سے ایسے کسی معاملے کی توقع نہیں کی جا سکتی. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کام پر، درخت کے پھل کھانے پر حضرت موسیٰ نے اعتراض نہیں کیا تھا. حضرت موسیٰ نے جو بات کہی وہ صرف اتنا کہہ رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہم دنیا میں چلے آئے، دنیا میں اللہ تعالیٰ نکال دیا، آپ نے جنت سے نکال کے جب دنیا میں لے آئے. تو حضرت موسیٰ نے کہا، حضرت آدم نے کہا کہ جنت سے نکالے جانے کا فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ کو نکالنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کروایا وہ کام کروایا، جنت سے نکلوایا. نکالے جانے کے ذمہ دار میں نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے نکلوایا ہے. اسی لیے یہاں سے اہل علم نے ایک بڑا زبردست مسئلہ مستنبط کیا ہے، ضابطہ ہے، قانون ہے، قاعدہ ہے. کہتے ہیں کہ تقدیر کو گناہ کے لیے دلیل نہیں بنائی جا سکتی، مصیبت میں حوالہ دیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کوئی گناہ کیے، کیوں بھائی گناہ کیوں کیا؟ آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے گناہ کیا. لیکن کوئی مصیبت آئی، اسلام یہ کہتا ہے آپ کو کہنا چاہیے کہ میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے مصیبت آئی ہے مجھ پر. مصیبت کے وقت میں تقدیر کا حوالہ دینا یہ عین ایمان ہے. اپنے عیب اور اپنی کمزوری پر تقدیر کا حوالہ دینا یہ عین گمراہی ہے. حضرت آدم اور موسیٰ کے حوالے واقعے میں یہ بڑا ضابطہ ہے ہمارے لیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کو لوگوں نے عیب کے لیے دلیل سمجھا، جبکہ وہ معاملہ نہیں ہے، وہ مصیبت کے لیے دلیل دینے والی بات تھی کہ جو مصیبت آئی وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر میرے پیدا کیے جانے سے 40 سال پہلے ہی تورات میں لکھا ہوا تھا. تورات میں اسے اللہ تعالیٰ نے 40 سال پہلے ہی لکھ دیا تھا. بات واضح ہے آپ کے سامنے؟ واضح ہے نا بات؟ ٹھیک ہے. تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ، بڑی اہم حدیث صحیح بخاری و مسلم کی ہے. اس میں جو ہے عام طور پہ سمجھنے میں لوگوں کے درمیان بڑا اختلاف ہوتا ہے، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس مسئلے کی آپ کے سامنے وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، جاری رکھیں گفتگو. اور کچھ نئے مسائل ہیں یا پھر میرے خیال میں یہی ہم لوگ روک لیتے ہیں. نئے مسائل انشاءاللہ جو ہے، اس لیے کہ تقدیر کے اور بہت سے مسائل ہیں، چھوٹے مسائل ہیں. تقدیر بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے، تقدیر کی قسمیں ہیں، تقدیر ازلی ہے، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے تقدیر کے باب میں گمراہ ہونے والے دیگر لوگ اور کیا کیا ہیں.
کئی چیزیں اور ہیں. یہ سب انشاءاللہ میرے خیال میں کسی اور مجلس میں انشاءاللہ ہم لوگ لے لیں گے، اس لیے کہ جتنی باتیں اب لیے ہیں وہ کافی ہیں، اور جو وقت ہے مجھے لگتا ہے کہ باقی وقت اصل میں جو نیا موضوع ہے، نیا جو پوائنٹ ہوگا اس کو چھیڑیں گے تو ذرا جلدی ختم کرنا پڑے گا. میں نہیں چاہتا کہ اگر موضوع شروع کریں تو ایسے جلدی میں ختم ہو. انشاءاللہ جو ہے ایک اور راؤنڈ ہو سکتا ہے ایمان بالقدر پر ہی، اسی قسم کا ایک اور ورکشاپ جو ہے کر لیں گے، 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا اگر ہو سکے تو انشاءاللہ اس میں یہ باتیں مکمل کرتے ہیں. تو آج کے درس میں میرے خیال میں جو باتیں ہم نے لی ہیں، جو دوسری نشست ہماری تھی، اس میں 3 بنیادی مسئلے ہم نے سنے. ایک جبریہ کو پہچانا، ان کی گمراہی وغیرہ جبریہ سے متعلق مسائل، دوسرے قدریہ سے متعلق مسائل، تیسری اہم چیز جو ہم نے سنی وہ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کے درمیان کے جو مسائل تھے ان کو ہم نے سنا، اور اس مسئلے میں صحیح موقف کیا ہے، صحیح مفہوم کیا ہے، اسے ہم نے سمجھا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اب موضوع کو ختم کرنے سے پہلے جو باتیں ہم نے سنی ہیں، جو باتیں صبح سے ہم نے سنی ہیں، اس میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بقیہ مسائل میں نہیں، بقیہ مسائل کے لیے انشاءاللہ ابھی ایک اور راؤنڈ مکمل ہونا ہے، اس میں ہم لوگ دیکھیں گے. لیکن جو باتیں صبح سے اب تک سنی ہیں، اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال اس سے متعلق ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. مائک کسی کے پاس ہے سوال؟ جی وعلیکم السلام. آواز نہیں ہے. جی اللہ تعالیٰ 50,000 سال کے پہلے خضر لکھ دیا کر کے بولے تھے. جی ابھی تورات میں 40 سال کے بارے میں بولے تھے. بہت اچھا سوال ہے. میں امید کر رہا تھا کوئی تو پوچھے. اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے. سب سے پہلے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے جو ہے ماشاءاللہ توجہ سے سنا ہے مسئلے کو. یہ بہت اچھی چیز ہے. مجھے خوشی ہوئی آپ کے اس سوال سے. سوال یہ ہے بھائی، یہ سوال کر رہے ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہ کہا ہر چیز کب لکھی گئی؟ بھائی آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی گئی. اس میں یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کا مسئلہ بھی کب لکھا گیا؟ آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے کئی سال پہلے جنت، یہ آسمان و زمین پیدا کیے گئے. آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے یہ لکھا گیا تھا. لیکن جب حضرت موسیٰ سے حضرت آدم کی بات ہوئی تو حضرت موسیٰ نے کتنے سال پہلے بتائی؟ 40 سال. کہاں 50,000 سال، کہاں 40 سال؟ اصل میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ میرے حق میں کب لکھا تھا، یہ سزا اللہ تعالیٰ نے کب لکھا تھا، یہ سوال نہیں کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے موسیٰ سے یہ پوچھا کہ تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے نا، تورات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. وہ پہلی بار نہیں، تورات میں لکھنے سے پہلے تقدیر میں لکھی جا چکی ہے. تورات میں جو لکھی گئی بات ہے تم نے پڑھی ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کو علم کہاں سے ملے گا؟ ان کی آسمانی کتاب سے. تو کہا کہ جو تورات ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آدم کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، جس میں تم نے پڑھا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ تورات کب لکھی گئی؟ تو کہا آدم کے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے لکھی گئی. تو یہ 40 کا تعلق حضرت موسیٰ کو علم جہاں سے ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کا، اس کی مدت حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھی ہے. ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت آدم کے پیدا کیے جانے سے 40 سال پہلے یہ لکھا گیا کہ یہ معاملہ پیش آئے گا، جنت میں رکھ کے نکالے جائیں گے. یہ بات 40 سال پہلے لکھا گیا نہیں، وہ لکھا گیا تو تقدیر میں ہے 50,000 سال پہلے آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے. لیکن حضرت موسیٰ سے جب بات ہو رہی ہے تو ان سے متعلقہ کتاب میں آدم کی پیدائش سے 40 سال پہلے لکھا گیا ہے. واللہ تعالی اعلم. جی بات واضح ہے نا آپ کے سامنے؟ اور کلیئر ہونا؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، تورات کس کو دی گئی کتاب؟ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے نا. تورات کب لکھی گئی؟ حضرت موسیٰ کو دیے آنے کے بعد. لیکن لکھی کب گئی؟ ہاں، آدم علیہ السلام کے آنے سے 40 سال پہلے لکھی گئی. اور تقدیر کب لکھی گئی؟ آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 پہلے. تو آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے سے 50,000 سال پہلے تقدیر میں یہ بات لکھی گئی تھی. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی دوبارہ لکھا.
तौरात में भी दोबारा अल्लाह ताला ने लिखा। दूसरी बार ये जो तौरात में लिखने का जो मामला है, तकदीर के बाद तौरात में लिखने का, ये मामला 40 साल पहले हुआ। अब चूंकि हजरत मूसा से बात हो रही थी, तो हजरत आदम ने उस तकदीर की बात नहीं की जिस तकदीर तक पहुंच किसी की नहीं सिवाय अल्लाह ताला बताए। जहां हजरत मूसा की पहुंच थी वो उनकी आसमानी किताब तौरात है। अल्लाह हजरत आदम ने उस किताब के हवाले से हजरत मूसा से बात की है। बस इतनी सी बात है जी। ठीक है, अल्लाह ताला आलम। जी माइक। आपने एक हदीस बोले थे जिसमें बोलिए, कोई बात नहीं। कि अमल करो, तुम्हारे लिए वो अमल आसान किया जाएगा जिसके लिए तुम पैदा किए थे। जी। तो इसका मतलब हुआ कि एक आदमी को बुराई के लिए पैदा किया है तो उसको बुराई का अमल आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है भाई। ये पूछ रहे हैं कि हदीस में एक लफ्ज मैंने बताया आपको कि सहाबा ने आकर तकदीर के बारे में पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा कि इअमलू फकुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ा ला, तुम अमल करो, तुम्हारे लिए वही काम अमल आसान किया जाएगा, वही काम तुम्हारे लिए आसान किया जाएगा जिसके लिए तुम पैदा किए गए हो। तो जिसके लिए पैदा किए गए हो का मतलब यही है कि जन्नत और जहन्नम का फैसला तुम्हारे आने से पहले हो चुका है। तुम दुनिया में आने से पहले तुम्हारी जन्नत और जहन्नम का फैसला हो चुका है। तुम अमल करते जाओ तो उसी अमल की तौफीक मिलेगी जो अमल तुम्हें अगर जन्नती हो तो जन्नत की तरफ ले जाएगा, जहन्नमी हो तो जहन्नम की तरफ ले जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि तकदीर का आपके आमाल पर असर है और हम ये साबित करेंगे। मैंने बताया ना कि ये मतलब नहीं है, मैंने बीच में एक जुमला कहा था कि अगर कोई ये कहता है कि तकदीर हमारे आमाल की सारी जिम्मेदार है, ये भी गलत है। और अगर कोई ये कहता है कि तकदीर का हमारे आमाल पे असर नहीं है, वो भी गलत है। हम ये कहते हैं कि आदमी अमल करता जाए, तकदीर अल्लाह ताला का एक राज है, अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानते हैं। उसमें जो परेशानी आ सकती है कि पहले से तय है का मतलब जबरिया का माना अगर लेंगे तो फिर परेशानी आती है। हमने उस माने की नफी कर दी। तो हम ये मानते हैं कि तकदीर अल्लाह ताला के फैसलों से जुड़ी है और अल्लाह के फैसले बंदों के अमाल से जुड़े हैं। अल्लाह ने यकीनन पहले ही फैसला किया है, लेकिन वो फैसले जुल्म पर मबनी नहीं, इंसाफ पर मबनी है। अब फैसला यकीनन पहले ही हो चुका है, पहले से तयशुदा फैसले के मुताबिक आदमी के लिए अमल आसान किया जाएगा। ठीक है इंशाअल्लाह। फिर इंशाअल्लाह जो है मेरे ख्याल में एक और तकदीर की तकसीम भी आएगी इंशाअल्लाह आइंदा। तो उस मौके पे दोबारा जो है हम इस नुक्ते की तरफ आएंगे तो मेरे ख्याल में ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। जी वल्लाहु ताला आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख, वो एक हदीस मुझे याद आई कि जो है तकदीर को जो है सिवाय दुआ के जो है कोई चीज नहीं बदल सकती। ये इंशाअल्लाह अगले वर्कशॉप में होगा, इसलिए कि मैंने जैसे बताया कि तकदीर का मसला पूरा नहीं हुआ है। तकदीर का मसला पूरा नहीं हुआ है, अभी कई मसाइल बाकी हैं। उन्हीं में से एक मसला यह भी है कि क्या तकदीर बदलती है, तकदीर का मामला बदलता है क्या। उस ज़िम्न में यह मसला आएगा कि दुआ से तकदीर बदलती है नहीं बदलती है। इंशाअल्लाह हम लोग जो सेकंड इसका जो हिस्सा लेंगे उसमें इंशाअल्लाह हम लोग जो है उसका हल करेंगे। जी ठीक। सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल था, अब अल्लाह का सूरह फातिहा में भी है कि अल्लाह रहमान और रहीम है, फिर अल्लाह ताला ने बुरे अमल को बंदे के लिए पैदाइश क्यों किया? आप मेरे ख्याल में हमारे वर्कशॉप में पूरी तरह शरीक नहीं थे। शुरू से थे आप? नहीं थे। इस मसले को हम लोगों ने जो है हल किया है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यह कहा है कि अल्लाह ताला रहमानो रहीम है। रहमान किसके लिए है, रहीम किसके लिए है, ये अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया है। जो फर्मा बरदार बंदे हैं उन पर अल्लाह ताला रहम करता है। जो गुनहगार बंदे हैं उन पे चाहे तो रहम कर सकता है, चाहे तो उनको सजा दे सकता है। अगर मुआफ करे तो अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाला है, और अगर अल्लाह ताला सजा दे तो इंसाफ करने वाला है। तो अल्लाह ताला अगर किसी को सजा देता है बुरे अमाल के बदले में तो उसकी रहमत के खिलाफ नहीं है वो। ये पहली बात। दूसरी बात यह है हमारे सामने कि हमने ये बात कही कि अल्लाह ताला बुरा अमल करने ही क्यों देता है, इसलिए कि सूरह मुल्क में अल्लाह ने कहा अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मौत और हयात को अल्लाह ताला ने पैदा इसलिए किया है कि अल्लाह ताला आजमाना चाहता है कि तुम में से कौन अमल के एतबार से बेहतर है, अमल के एतबार से कौन बेहतर है। अब अगर दुनिया में इम्तिहान लेना मकसद है तो इम्तिहान के लिए जरूरी है कि आदमी को भला या बुरा
دونوں عمل کرنے کی چھوٹ دی جائے، دونوں عمل کرنے کی آزادی دی جائے. اگر برا عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو پھر یہ امتحان کا مقصد پورا نہیں ہوگا، اور اللہ نے دنیا کو امتحان کے لیے ہی پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے گناہ کرنے کی بھی چھوٹ دیتے ہیں. یہ بات پہلے آ چکی تھی درس میں، لیکن پوچھنے والے بھائی شاید نہیں تھے درس میں اس وقت. جی آخری سوال، اس سلسلے کا آخری سوال، باقی سوال پھر میں کہوں گا سب لکھ کر رکھ لیں، انشاءاللہ اگلی جب کوئی بھی نشست ہوگی تو اس میں واپس لوٹ سکتے ہیں ان سوالوں کی طرف. آخری سوال مجلس کا. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تقدیر کے بارے میں اور جاننے اور سیکھنے کے لیے کون سی کتابیں ہیں جو؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. انہی جو مسائل باقی رہ گئے تھے ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو ہے عام طور پہ تقدیر کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے بہتر کتابیں کون سی ہیں. میرے خیال میں آپ زیادہ تفصیل میں گئے بغیر، آپ لوگوں کے لیے انگلش کتاب عام طور پہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، تو محمد الجبالی کی کتاب ہے. محمد الجبالی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، انگلش میں کتاب ہے. ان کا پورا سلسلہ ہے، ایمانیات کا سلسلہ، ایمان کے جو ارکان ہیں ان کی تفصیل پہ ہے. تقدیر پر ایمان کے سلسلے میں ان کی کتاب ہے، وہ کتاب پڑھیے انشاءاللہ مفید ہوگی. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسے میں نے کہا یہ آخری سوال تھا، اسی پر ہم بس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے اور آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنائیں. ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ علم صحیح، عمل صحیح اور انجام صحیح، تینوں کے تینوں اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح نصیب فرمائے. صحیح علم، صحیح عمل، جس کے نتیجے میں صحیح مقام یعنی جنت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.